جی ایک صاحب پوچھ رہی ہے کہ مسجد کے چندوں سے مسجد کے پیسوں سے امام صاحب کے لیے قرضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ مسجد کے امام صاحب قرضہ لے لیتا ہے اور وہ کہتے کہ میں بعد میں دے دوں گا۔ تو یہ ایک صاحب یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ مسجد کے پیسوں سے جو اکٹھا کیے ہیں مسجد کے لیے چندہ وغیرہ، اسے امام صاحب کے لیے قرضہ لینا یا کمیٹی والے حضرات میں سے کسی کے لیے قرضہ لینا یا باہر کسی آدمی کے لیے قرضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہے، بعض کوتاہیاں مسجد کے اماموں کی طرف سے ہوتی ہے اور بعض کوتاہیاں کمیٹی والوں کی طرف سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے اور بدنامی ہوتی ہے اور فسادات ہوتی ہے۔ تو میں آج ان تمام باتوں میں کوشش کروں گا بات کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو مسجد کے چندے سے جو مسجد کے لیے پیسے آئے ہوئے ہیں اس سے امام صاحب کے لیے کمیٹی کے حضرات میں سے کسی ایک کے لیے بھی، کسی بھی فرد کے لیے، چاہے وہ کمیٹی سے باہر ہو یا کمیٹی کے اندر ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، کسی کے لیے بھی قرضہ لینا مسجد کے چندوں میں سے جائز نہیں ہے۔ یہ خیانت ہے، کیونکہ مسجد کے لیے جو پیسے آ گیا وہ وقف ہو گیا، اور وقف چیز سے کوئی قرض نہیں لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل کوئی قرض لیتا ہے تو وہ دیتا کہاں ہے؟ کہتے ہیں قرض بھی غائب ہو جاتی ہے اور قرض والا بھی غائب ہو جاتا ہے، دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مسجد کے پیسوں سے امام صاحب کے لیے یا کسی بھی کمیٹی کے فرد کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے، اور بعض جگہ بالکل ایسے کرتے ہیں مسجد کے ائمہ حضرات، تو ایسے کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے کمیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ایسے امام رکھے جو مفتی ہو، عالم، حافظ قرآن ہو، عالم ہو اور مفتی ہو، کسی اچھے ادارے کے فارغ ہو اور ان کے اسناد میں نمبرات بھی اچھے ہو اور اچھے مفتی بھی ہو۔ صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، مفتی بھی ہو۔ اگرچہ امامت کے شرائط میں سے یہ نہیں ہے، امامت تو ہر آدمی کر سکتے ہے، جس کو قرآن کریم تھوڑا بہت آتا ہو، تلفظ اس کی اچھی ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تو وہ امامت کر سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، حافظ قرآن ہو یا نہ ہو، وہ امامت کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے مسجد کے کمیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے امام رکھے جو حافظ قرآن بھی ہو، عالم بھی ہو اور مفتی بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کے جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں ان کا کام آج کل کے زمانے میں صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتے، لوگ ان سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، تو اگر وہ عالم ہوتے ہیں، مفتی نہیں ہوتے، تو عموماً غلط مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کو مسائل غلط بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں خود ایک مسجد میں نائب امام تھا، اصل امام دوسرے تھے جو عالم تھے، مفتی بھی نہیں تھے، اور نام نہاد مدرسوں میں پڑھا ہوا تھا، افاق المدارس کے امتحانات میں فیل تھے، پھر جو ہے نا غیر افاقی ہو گئے تھے۔ کراچی میں حیدری مارکیٹ کے پاس مسجد میں امام تھا، میں نائب امام تھا، ساتھ میں موزین بھی تھا۔ تو اس وقت جو اصل امام تھے، جو بس ایک نام تھا ان کا امام ہونے کا، ان سے لوگ مسائل پوچھتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے میرے سامنے ایک آدمی کو مسئلہ بتایا، اور وہ مسئلہ یوں تھا کہ کسی آدمی نے ان سے پوچھا کہ میری بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور میں اجازت نہیں دے رہا تھا کسی بھی صورت میں کہ آپ اس سے شادی نہیں کرو گی۔ تو میں نے اس لڑکے کو کہا تھا کہ اگر میں نے تمہاری شادی اس لڑکے سے کروا دی تو تمہاری ماں کو 3 طلاق، یعنی اس آدمی کی بیوی کو 3 طلاق۔ تو وہ آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے اس کی شادی کروائی نہیں ہے، وہ لڑکی خود اس کے ساتھ چلی گئی، اس نے خود شادی کر دی اس کے ساتھ، تو کیا میری بیوی کو 3 طلاق ہو گئی؟ تو اس امام نے اس وقت کہا تھا کہ ہاں 3 طلاق ہو گئی۔ تو اس وقت تو میں خود طالب علم بھی تھا، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی 3 طلاق میرے خیال سے نہیں ہوئی، کیونکہ شادی تو انہوں نے کروائی نہیں ہے، شادی تو انہوں نے خود کی ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ صاحب گھر چلے گئے اور بیوی کو جدا کر دیا کہ بھائی اب 3 طلاقیں ہو گئی۔ بعد میں جب میں نے فتویٰ جمع کرایا تو فتوے میں جواب یہ آیا کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھی، لیکن جب صاحب گھر پہ گئے اور بیوی کو الگ کر دیا کہ 3 طلاقیں ہو گئی، اب ہو گئی، پہلے نہیں ہوئی تھی اب ہو گئی۔ تو دیکھو یہ گھر جو ٹوٹ گیا وہ اس ایک نالائق امام کی وجہ سے ٹوٹ گیا کہ انہوں نے غلط مسئلہ بتا دیا۔ تو یہ اس امام کی غلطی بھی ہے، لیکن کمیٹی والی حضرات کی بھی غلطی ہے کہ آپ امام ایسے رکھے جو حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، کیونکہ لوگ مسائل امام سے پوچھتے ہیں، اور اکثر جگہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نالائق قسم کے پڑھے ہوئے عالم ہوتے ہیں جو مفتی نہیں ہوتے، تو وہ غلط مسائل بتاتے ہیں، نماز کے مسائل بعض غلط بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مسجد کے امام تھے، بہت بڑے محتمم بھی تھے، انہوں نے عصر کی نماز 4 رکعت میں جو بیٹھنا ہے، جو قاعدہ اخیرہ ہے جس میں بیٹھنا فرض ہے، ضروری ہے، وہ اوپر کھڑے ہو گئے
اور پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا کہ بیٹھ جاؤ, اس کے بعد وہ بیٹھ گئے, تو اب اس کے اوپر سجدہ سو کرنا واجب تھا. سجدہ سو نہیں کریں گے تو پھر وقت کے اندر نماز لوٹانا ضروری ہے. دوسرے سجدہ سو نہیں کیا, سلام پھیر دیا. میں نے فوراً جا کر ان سے کہا کہ حضرت سجدہ سو تو لازم تھا, محتمم بھی تھے, امام بھی تھے. انہوں نے کہا نہیں, سجدہ سو لازم نہیں ہے. میں نے فتویٰ دکھا دیا کہ بھائی فتویٰ میں لکھا ہوا سجدہ سو واجب ہے. انہوں نے پھر بھی نہیں کیا. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو ان کو جو ہے نا نماز کے مسائل نہیں پتا. تو یہ افسوس کی بات ہے. اور ایک جگہ یوں بھی ہوا کہ میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں جمعے کی نماز میں امام صاحب بیان کر رہے تھے, تو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ رمضان سے پہلے جو 2 مہینے ہیں رجب اور شعبان, ان 2 مہینوں میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور حدیث مبارکہ میں ہے, لیکن وہ حضرت بلغنا کو بلغنا پڑھ رہے تھے. 2-3 دفعہ انہوں نے لوگوں کو یہ دعا سکھائی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. وہ بلغنا بار بار پڑھ رہے تھے. تو میں حیران ہو گیا کہ یار اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے, بڑے عمر کے لگ رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا بلغنا لوگوں کو بتا رہے. حالانکہ بلغنا عربی میں قرآن اور حدیث میں جو ہے نا ایک لفظ بھی نہیں ہے. بلغنا بن ہی نہیں سکتا ہے. بلغنا ہے, امر ہے, بلغنا یا اللہ تو ہم سب کو پہنچا دے رمضان تک. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان کے مہینے میں, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. ہم سب کو جو ہے نا یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور ابھی جو ہے نا رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے, تو وہ حضرت امام صاحب جو کہہ رہے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, غلط پڑھ رہے تھے, لوگوں کو غلط بتا رہے تھے. تو جب سلام پھیر لیا انہوں نے, نماز ہو گئی. نماز کے بعد میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے سلام دعا کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت وہ جو آپ نے دعا بتائی وہ دعا مجھے بتا دیجئے گا وہ کون سی دعا تھی. پگڑی وغیرہ میں نے نہیں باندھی تھی, وہ عام آدمی مجھے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے. تو میں نے دوبارہ اس وجہ سے ان سے پوچھا کہ شاید ممبر میں ان کی وہ جو ہے نا کسی وجہ سے انہوں نے غلط پڑھا ہو, ویسے ان کو آتا ہو. تو انہوں نے نماز کے بعد بھی مجھے اسی طرح سکھانا شروع کر دیا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. میں نے کہا حضرت بلغنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ عالم دین ہو, آپ مسجد کے امام ہو, آپ کب سے یہاں امام ہو؟ انہوں نے کہا 25 سال سے میں امام ہوں. 25 سال سے امام, وہ بلغنا کو بلغنا کہہ رہا ہے, اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے صرف نو نہیں پڑھی ہے, آپ کو یہاں امام کس طرح کا ہے جب آپ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہے معذرت. میں نے کہا معذرت سے کیا ہوگا, آپ نے لوگوں کو غلط دعائیں بتا دی. تو یہ کیوں؟ یہ کمیٹی والوں کی غلطیاں ہوتی ہے کہ امام ایسے رکھے جس طرح آپ علاج کرواتے ہو. آپ مثال ایک آدمی آنکھ کا علاج کروا رہے, تو آنکھ کا علاج کس سے کروائیں گے؟ بخار چیک کرنے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا اس کے پاس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ اس کا علاج اچھا ہو جائے. بہتر سے بہتر جگہ علاج کرواتے ہیں, آنکھوں کا اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, ان سے علاج کروائیں گے. تو بھائی جس طرح آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے نا, اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہو, تو یہاں پر بھی اپنے دین کا, اپنے ایمان کا, اپنے مقتدیوں کا, اپنے محلے والوں کا خیال کیجیے گا. اچھے امام رکھے جو عالم بھی ہو, مفتی بھی ہو, اور لوگوں کو مسائل غلط نہ بتاتے ہو, صحیح بتاتے ہو. اسی طرح ایک مسجد میں گیا, وہاں جمعہ کے بیان ہو رہا تھا, تو انہوں نے ایک ایسی موضوع حدیث بیان کر دیا جس کا جو ہے نا محدثین نے موضوع لکھا ہے, اور موضوع حدیث بیان کرنا درست نہیں ہے شرعی طور پر. تو ممبر میں بیٹھ کے بیان کر رہے, تو میں نماز کے بعد ان کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا, یہ جو موضوع من گڑت حدیث آپ نے بیان کی, یہ آپ نے کیوں بیان کی؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے پتہ نہیں تھا, میں معذرت چاہتا ہوں. تو بھائی بعد میں معذرت کا کیا فائدہ؟ آپ نے لوگوں کو, یہ تو اس سے تو لوگ گمراہ ہوں گے, لوگوں میں بے دینی پھیلے گی. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم امام ایسے رکھے جو ہے نا لوگوں کا بھی شرعی طور پر مسائل کا خیال رکھے. یہ کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے. یہ واقعہ تو میں ان مساجد کا بتا رہا ہوں جہاں پر کمیٹی والے موجود ہوتے ہیں, اور جہاں پر ایک مولوی کا اپنا مسجد ہوتا ہے, کمیٹی والے نہیں ہوتے, وہاں تو کیا ہی کہنا. وہاں تو امام صاحب جو ہے نا بعض جگہوں کی بات کر رہا ہوں, یہاں وہاں پر تو حضرت نے امام صاحب ہوں گے, مسجد کے جو ہے نا بڑے ہوں گے, مدیر ہوں گے, وہ پوری مسجد کو جو ہے نا بالکل پیٹ اور جیب کے لیے استعمال کرتے.
मुकम्मल तौर पर कारखाने के तौर पर इस्तेमाल करते। इतने मुकद्दस रिश्तों को बाज लोग, मस्जिद को, मदरसे को बाज लोग सिर्फ और सिर्फ पेट और जेब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह एक मस्जिद के जो है ना मुदीर थे, वहां उन्होंने मुझे इमाम रखा, 5-6 महीने में वहां इमाम रहा। तो उन्होंने मुझसे ये बात की थी कि भाई आप यहाँ पर इमाम रहेंगे तहयात। मैंने कहा ठीक है, और कोई किसी भी तरह मुझसे वहां गलती नहीं हुई थी, मुक्तदी मुझसे खुश थे, नमाजों की पाबंदी थी मेरी, जुम्मा पढ़ाना, बयान करना, सब कुछ पाबंदी के साथ था। तो अचानक उन्होंने मुझे कहा कि यार हम यहाँ पर जो है ना अपने फलाना रिश्तेदार को रखना चाहते। बहुत ज्यादा इधर उधर बातें की, फिर मैंने भी छोड़ दिया वो मस्जिद। मैंने कहा जाओ आप लोग जो है ना अपने रिश्तेदारों को ही रखते हो। तो उन्होंने फिर अपने रिश्तेदार को रखा। तो बाज़ दफा ये होता है कि मस्जिद के कमेटी वाले की मस्जिद होती है, वहां भी बास जो है ना ऐसे करते हैं, और जिनकी अपनी मस्जिद होती है वहां तो वाह वाह, वो जो है ना मोहसिन उनके अपने रिश्तेदार, जो है ना दूसरे कारी साहब उनके अपने रिश्तेदार, और खुद जो है ना मस्जिद मदरसे के नाम पर खुद बेहतरीन तरीके से जो है ना मंजन बेचा जा रहा है, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है दुनियावी तौर पर जेब और पेट भरने के लिए। तो ये सब के सब जो है ना हमारी गलतियां है, हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। और इससे हमारे जो हम जो बदनाम होते हैं, उलमा इकराम जो बदनाम होते हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन जो बदनाम होते हैं, लोग उनके पीछे बातें करते हैं, बाज़ लोग वो इन्हीं लोगों की वजह से करते हैं कि इन लोगों की हरकतें ऐसी होती है कि लोग देख के फिर ये कहते कि सारे मौलवी ऐसे होते। वो भाई सारे नहीं होते ऐसे, बहुत अच्छे लोग भी है, मस्जिद के इमाम होते हैं बहुत बेहतरीन होते, मदरसे के मोहतमिम होते बहुत बेहतरीन होते, अच्छे भी है। लेकिन बाज नाअहल और बाज नालायक लोगों की वजह से, जिनके अंदर सलाहियत इस्तेदाद बिल्कुल नहीं है, उनकी वजह से जो है ना अच्छे उलमा कराम और अच्छे मौलवी और अच्छे मुफ्तियान कराम बदनाम हो चुके। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुर्रऊफ गजनवी साहब फरमाया करते थे, जिसने मस्जिद और मदरसे को दुनिया में दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया, उनकी दुनिया बन जाएगी, लेकिन आखिरत उनकी जहन्नम ही होगी। और जिसने दुनिया में मस्जिद और मदरसे को आखिरत के लिए बनाया, करप्शन नहीं किया, हरामखोरी नहीं की, तो उनका दुनिया परेशानी वाला होगा, मसाइब वाला होगा, आजमाइश वाला होगा, गोया उनकी दुनिया जहन्नम होगी, लेकिन आखिरत उनकी जन्नत होगी। दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया तो मोमिन का कैदखाना है, आजमाइश होगी, तंगदस्ती होगी, परेशानी होगी। व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। लेकिन अगर हम मस्जिद मदरसों के नाम पर अपनी दुनिया को जो है ना जन्नत बनाए, मस्जिद और मदरसे जैसे मुकद्दस रिश्तों के नाम पर अपनी दुनिया को हम जन्नत बनाने की कोशिश करें, और इनका मकसद पेट और जेब हो, तो फिर यकीनन दुनिया तो बन जाएगी, लेकिन मरना भी है आपने, वहां हिसाब भी देना है। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने एक चादर माली गनीमत से उठाया, या एक चादर में से कोई धागा था या चादर थी छोटी सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जहन्नम की वईद सुनाई थी, और बहुत सख्त नाराज हुए थे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के लिए आमिल को बेचते थे, इधर उधर लोगों से ज़कात इकट्ठा करके लाते थे। तो उस आमिल को किसी ने हदिया दिया, तो उस आमिल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, ये जो है ना ज़कात का माल है, उसने अपने लिए नहीं रखा था, करप्शन नहीं की थी, हरामखोरी नहीं की थी, सहाबी थे, ये ज़कात का माल है, और ये थोड़ा सा माल जो मेरे पास है, या ये चीज जो मेरे पास है, ये किसी ने मुझे हदिया दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि बाज लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि ये ज़कात के पैसे और ये मुझे हदिया दिया है किसी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप घर पे बैठे रहते तो आपके पास आकर कोई हदिया देते? नहीं देते ना। आप को इस वजह से हदिया दिया गया है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमिल बनाकर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, इस वजह से आपको हदिया दिया है। तो यह हदिया भी बैतुल माल में आएगा, ये भी ज़कात के जहां पर ज़कात जमा करते हो ये भी वहीं पर आएगा, आपका नहीं होगा। तो आप देखिएगा उनको हदिया दिया जाता था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे कि यह हदिया आपका नहीं है। तो मस्जिद और मदरसे के इमाम जो मुहतमिमीन होते, बाज़ों को मस्जिद मदरसे की वजह से हदिया दी जाती है, तो वह हदिया भी उनका नहीं होना चाहिए। वो मस्जिद और मदरसे के जो फंड होता है उसमें डाले और उसमें ईमानदारी के साथ जो है ना खर्च करे। और ईमानदारी जब होती है जब कमेटी कायम हो, आजादाना शुरा कायम हो, मिरासी शुरा ना हो कि शुरा में भाई बाप बेटा चचा बैठे हुए और जो है ना पूरा माफिया काबिज हो चुका है, ऐसा नहीं। आजादाना शुरा कायम हो, मुख्तलिफ उलमा कराम मुख्तलिफ जबानों के हो, आजादाना शुरा कायम हो, वहां पर फिर क्या होगा, फिर चोर दरवाजा बंद हो जाएगा। जहां पर आजादाना शुरा मदरसे मस्जिद में कायम ना हो, बाप बेटा भाई यही बस काबिज हो चुके हो, तो वहां पर
چور دروازہ کھلا رہتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں وہاں پر بدگمانی کرنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ ضروری ہے, کیونکہ چور دروازہ کھول دیا تو آپ نے چور دروازہ چور کیوں کھولتا ہے؟ چوری کرنے کے لیے کھولتا ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجد اور مدرسے میں جو ہے نا ان کے لیے جو چندہ ہوتا ہے, جو مال آتا ہے, اس میں خوب احتیاط کرے, اور آزادانہ شورا جب تک قائم نہ ہو کسی مسجد مدرسے میں تب تک چور دروازہ کھلا رہتا ہے اور کرپشن حرام خوری کے راستے کھلے رہتے ہیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے چوری دروازہ کھولے اور وہ چوری نہ کرے؟ پھر چوری دروازہ کھولا کیوں ہے؟ تو لہٰذا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے.